वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और कल के इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है, कौन सी पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट या फेमस पाई जा रही है। वैसे पिछले दिनों मैंने गूगल पे देखा, गूगल ने अपना एक बाकायदा इस हवाले से सर्च इंजन और उसकी एक रिपोर्ट बना रहे हैं, वो उनके पेज पे आ रहा है, अभी भी आप देखें तो शायद आ जाएगा। उसमें ये है कि कितने लोगों ने किस पार्टी को कितनी दफ़ा सर्च किया है या किस पार्टी से रेलेवेंट डाटा देखा है। तो उसमें सबसे ऊपर पीटीआई है और उसके बाद पीएमएल-एन है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके बाद बाकी हैं। सो लास्ट जो मैंने 2-3 दिन पहले देखा था उसमें तो नंबर पीटीआई का बहुत ही ज़्यादा था, फिर पीएमएल-एन थी और फिर पीपल्स पार्टी का मुझे परसेंटेज याद है कि 3% था और बाकी फिर छोटा छोटा 2%, 1% इस तरह बाकी। सो लेट्स सी कि इलेक्शंस में क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो तमाम चीज़ें ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया की हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ आर गोइंग टू बी डिफरेंट। तो क्या ऐसा ही है या जो सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट क्रिएट किया गया है उससे मिलती जुलती कुछ रियलिटी हो सकती है। हमसे इस बात करने के लिए इस वक्त हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं। हामिद अल-मशरिकी साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू नुसरत। जी वेलकम। हामिद साहब, सो ये हमें बताइए कि हकीकत क्या डिफरेंट होगी जो एक ओवरऑल परसेप्शन क्रिएट किया गया है, या जितना सोशल मीडिया पर जो चीज़ जितनी, मैं ये नहीं कहती किस पार्टी से रिलेटेड, मगर सोशल मीडिया पे जो कोई भी जहाँ भी छाया हुआ है, आपको लगता है कि रियलिटी भी उससे नज़दीक होगी या मुख्तलिफ होगी? बहुत शुक्रिया। देखिए नुसरत, बात ये कि अगर तो रियलिटी उसके करीब या उस जैसी हो गई तो फिर तो बहुत बहुत बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे, बहुत बहुत बड़े नाम जो हैं वो बेनाम और गुमनाम जी। हो जाएंगे। जी। और सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो इससे कोई इनकार नहीं है कि पीटीआई को बहुत फौकियत हासिल है, लेकिन अगेन बात यह है कि पाकिस्तान के इंतखाबात की तारीख डिफरेंट है। पाकिस्तान के इंतखाबात में वोटिंग वाले दिन कौन वोटर्स को चार्ज कर सकता है, कौन वोटर्स को एंगेज कर सकता है, फिर हल्के के अंदर किस अंदाज के इंतजामात किए जाते हैं, उसके बाद फिर वोटिंग के बाद किस अंदाज में आप फॉर्म 45 और 46 के हवाले से जो नुमाइंदगान है वो जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे मराहल तो अब आने हैं और मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में आखिरी दिनों में बहरहाल मोमेंटम बन गया है, ये एक खुशाइन बात है कि इलेक्शन का एक मोमेंटम नजर आया है जहां बहुत सारी मानियां भी थी और बहुत सारे खदशात थे कि शायद इलेक्शन किसी सूरत भी नहीं होंगे, आखिरी दिनों में भी मुलतवी हो सकते हैं, तो वो तो नहीं हुआ। यहाँ पे ये एक अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर अगर आप मुझसे पूछें कि इलेक्शन के अंदर आगे क्या सूरत हाल है, तो मुझे तो ये लगता है कि फिर आगे पीडीएम ही बन जाएगी और तो कुछ होगा नहीं। और अभी जो बिलावल साहब जिस अंदाज में तकरीरें कर रहे हैं आखिरी 2-3 दिन और कुछ दिनों से, और जिस अंदाज में मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जवाबात दिए जा रहे, मेरा ख्याल ये कि इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी अगर एक बार इनको फिर पीडीएम बनानी पड़ी तो अवाम के अंदर मजीद बदएतमादी फैलेगी। तो इस हवाले से इनको भी देखना होगा और सबसे अहम बात ये कि क्या वो वोटर जो बाहर नहीं निकल रहा, क्या वो वोटर बाहर निकल आएगा, और अगर वो वोटर बाहर निकल आया तो फिर इससे कोई इनकार नहीं है कि पीटीआई का वो जो इंतखाबी निशान है उससे जो है वो बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हर हल्के में अगर उसके अच्छा। उम्मीदवार वोट पड़ गया तो मामलात काफी डिफरेंट अच्छा, हो ये तो सकते। ये काफ़ी ज़ाहिर है पीटीआई कॉन्सेंट्रेटेड गुफ्तगू इस वक्त हमारी रही। ये बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब के चांसेस क्या हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जब से पाकिस्तान लैंड उन्होंने किया है उनके हवाले से यही सोच है कि भाई ये किसी मकसद के तहत आए हैं, ये किसी ज़ाहिर है कोई इनका तय पा गया है, इनकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ कि ये पाकिस्तान आए हैं या लाए गए हैं और अब जो है ये कुर्सी पे विराजमान हो जाएंगे। तो उनकी जो ओवरऑल कैंपेन है और उनका जो इतने दिनों में रिस्पांस उनको मिला है लोगों से, जो जलसे किए गए हैं मरीम साहिबा ने, और जो रिस्पांस ओवरऑल आया है, जो वीडियोस आई हैं, उनके तहत आपको लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब के चांसेस स्लाइटली हायर हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स? यस, डेफिनेटली। देखिए नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में आए और नवाज शरीफ साहब ने जनवरी के आखिर तक कोई जलसे नहीं किए और जी। बहुत सारे सवालात खड़े हो गए, हमने भी बातें की, बहुत सारे चैनल्स पे बात हुई, लेकिन बहरहाल इससे कोई इनकार नहीं कि नवाज शरीफ साहब की एक पब्लिक पॉपुलैरिटी है, जिस पब्लिक पॉपुलैरिटी के हवाले से उनको जलसों में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और
موجودہ جس کو کہتے ہیں اقتدار کی بساط پر سب سے مضبوط امیدوار جو وزارت عظمیٰ کے ہیں وہ بلا شبہ نواز شریف ہیں، اور اس کے اندر نواز شریف صاحب کی ایک اپنی شخصیت بھی ہے، نواز شریف صاحب کے آنے کا انداز بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نواز شریف صاحب کا وہ اعتماد ہے جو بار بار انہوں نے یا ان کے ساتھیوں کے حوالے سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ ہر صورت میں چوتھی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں، اچھا، اور وہ صرف دنوں کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے گراؤنڈ خیال میں کیا ہے یہ اسی طرح ہے؟ یہ تو چلیں جو بھی چیزیں ظاہر ہے وہ تو اس سے بڑی بڑے جملے بولتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا خیال کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے میرا میدان مار لیا ہے، دلوں کو جیت لیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس حوالے سے نہیں میں کہوں گا کہ کوئی اور جیت جائے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب وہ مطلوبہ سیٹیں حاصل نہ کر سکے اور جو ریزلٹ ہیں وہ اتنے مخلوط حکومت کے ہوئے، تو شاید مخلوط حکومت کے لیے نواز شریف صاحب کی جگہ کوئی ایک ان نون سا چہرہ سامنے لایا جائے، کوئی غیر معروف سا چہرہ بھی سامنے لایا جا سکتا ہے. اس میں بھی کوئی میں حیران نہیں ہوں گا کہ آخر میں اگر وزارت عظمیٰ کے لیے کوئی ایسا چہرہ سامنے آئے جس کا آپ نے یا میں نے سوچا بھی نہ ہو، کیونکہ اچھا، یہ ایسا آپ ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں یا خبر دے رہے ہیں؟ اس کو آپ ابھی میری طرف سے خبر بھی لے لیں اور میرا ویل کیلکولیٹڈ انالیسز بھی لے لیں. اوکے، ٹھیک ہے. یہ میں انداز میں دیکھتا ہوں. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو پتا ہوتا ہے لیکن آپ خاموشی اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ پھیلے، لیکن مجھے جو اندازہ ہے اور جو معلومات نظر آ رہی ہیں اس میں یہ کہ مقتدرہ حلقوں میں اور بہت سارے جو حلقے ہیں ان کے اندر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ایک غیر معروف سے چہرے کو بہرحال وزارت عظمیٰ پر بٹھایا جائے تاکہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ اور اکنامکل وہ کس سٹیبلٹی پارٹی سے ہوگا یہ بھی کچھ آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ کی جو کیلکولیٹر انالیسس ہے اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کسی نئی پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اوکے، بہت چلیں یہ دیکھتے ہیں. تو خیر آپ نے میں تو اسے خبر ہی ٹریٹ کروں گی کہ آپ نے یہ خبر دی ہے. اب یہ آپ کو نواز کہاں سے شریف آئی ہے؟ صاحب ابھی جی، عشق کے امتحان اور بھی ہے. اگر نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں ایک لائن میں یہی کہوں گا کہ ابھی امتحان اور بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں پاکستان کی سیاست میں بہرحال جو نظر آتی رہی وہ ہوئی نہیں. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا آخری لمحات میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، اور موجودہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کے آپ یوں لے لیں کہ بڑے کمپلیکیٹڈ الیکشن ہے. بہت سارے سوالات ہیں عوامی سطح پر بھی اور جس کو کہتے ہیں انتظامی سطح پر بھی، اور بہت سارے انٹرنیشنلی ٹھیک. بہت سارے اچھا، ویسے حامد صاحب یہ پوری جب ہم یہ معاملات دیکھتے ہیں، اگر ہم 1.5 سال پہلے چلے جائیں، ویسے ہم لوگوں کی میموری تو اور بہتر ہے. مجھے لگتا ہے سیاستدانوں کو لگتا ہے کہ ان کے یہاں پر دماغ ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں دماغ نام کی چیز. کیونکہ ابھی پی ڈی ایم تھی، ابھی اتنا بھائی چارہ تھا، پی ڈی ایم ختم ہوئی، وہ 1.5 سال کی حکومت ختم ہوئی، اب ایسی دشمنی ہو رہی ہے، اب ایک دوسرے کے لیے ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں. میں آپ سے ہی جاننا چاہتی ہوں کہ کیا سیاستدانوں کو یہ نہیں لگتا کہ وہ انسانوں پہ حکومت کر رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب بھیڑ بکریاں ہیں جو ہم 1.5 سال پہلے کر چکے یا 5 سال پہلے کر چکے، وہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا، یا انہوں نے کوئی ایسی گولی کھائی ہوئی ہے جو شارٹ ٹرم میموری لاس ہے؟ ابھی ہم نے بھائی چارہ کیا ہوا تھا، اب ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. یہ سارا جو ڈرامہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کی اب بس ہو گئی ہے، اور ان کو بھی چاہیے کہ عوام کو اب چاہے ٹریٹ بھی کرنا ہے تو ڈیفرنٹ طریقے سے کریں؟ نصرت، آپ نے عوام کے جذبات کی صحیح ترجمانی کی ہے. آپ نے اس ہر پڑھے لکھے شخص کی جذبات کی ترجمانی کی ہے جو ان کی سیاست کو سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس اشرافیہ نے بیوقوف سے بھی کوئی نیچے کے درجے میں سمجھا ہوا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے، جیسے میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا، کہ بلاول اور نواز شریف کو اب بہت بڑی عوام کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا اگر پی ڈی ایم طرز کی حکومت بنی، جو کہ نظر آ رہی ہے. اور اس سے ایک بات ثابت ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ میں اور آپ اور عوام اقتدار کی جنگ میں ارریلیونٹ ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ماں سوائے یہ کہ ہم ووٹ کے نام پر انتخابات کے دن باہر آئیں اور اس کے بعد ہم جو مرضی لکھیں. یہ بعد میں فلور کراسنگ کے لیے گروپس بھی بنا لیں گے، یہ بعد میں
کوئی اتحاد بھی تیار کر لیں گے، یہ بعد میں لوگوں کی وفاداریاں بھی تبدیل کر لیں گے، یہ ہیلی کاپٹر اور جہاز بھی بھر لیں گے، یہ سب کچھ وہی کریں گے، اور اس کے بعد عوام کا ووٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ کیا عوام کو اس بات کا اب اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ جس نظریے پہ وہ ووٹ دیں، اگر سیاستدان اس نظریے یا منشور سے ہٹ جائے تو عوام کو اختیار ہو کہ اس سے وہ جو سیٹ ہے وہ بھی واپس چھین لیں؟ کیوں عوام کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ عوام نے اگر ایک پارٹی کو اس لیے ووٹ جی دیا کہ وہ ایک خاص جماعت کے خلاف جو ہے وہ سیاسی جدوجہد کر رہی ہے، اور اگر وہ اسی کا حصہ بننے جا رہی ہے تو پھر عوام کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اس پوری قیادت کو ہی جناب جو نمبر 2 پہ آیا ہے وہ آٹومیٹیکلی وکٹری کے اوپر آ جائے۔ لیکن ٹھیک ہے، یہ بہت سوچنے کی باتیں ہیں، یہ بہت بڑے بہت سوالات۔ بہت بہت شکریہ حامد صاحب آپ کا، بہت شکریہ فار یور ٹائم اینڈ فار آل دا انفارمیشن۔ اور مجھے تو خواتین و حضرات یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اب جو کہا جاتا ہے نا، عام ہمارے لوگ رکشہ ڈرائیور اور جو سڑکوں پہ پھل بیچ رہے ہیں اور باقی سب بھی، کبھی کبھی میں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں اور عقل و دانش کی اتنی اچھی وہ باتیں کرتے ہیں، اور سیاست کے حوالے سے ان کی اتنی گہری سوچ ہے۔ میں تو ڈرتی ہوں اس وقت سے کہ عوام کو اور قوم کو اتنا دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے کہ پھر اس کے بعد جب وہ باؤنس بیک کریں تو وہ ہمیں ایک ریولوشن لگے یا اسے بغاوت لگے یا نہ جانے کیا لگے۔ سو اس طرح کا بوائلنگ ٹیمپریچر تو ہو گیا ہے، بٹ اللہ خیر کرے، آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔